على آل الذين وأصحاب الحكيم أما بعد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. شہادت کیا ہے ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا؟ شہادت کیا ہے ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا؟ کوئی شکوہ نہ تھا مولا کو آدھا کے ستانے کا، کوئی شکوہ نہ تھا مولا کو آدھا کے ستانے کا. یہ شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سندھی اشعار کا اردو منظوم ترجمہ ہے. تو مطلب کوئی شکوہ نہ تھا مولا کو آدھا کے ستانے کا، اور شہادت ان کی وجہ ناز وہ ناز شہادت تھے. شہادت ان کی وجہ ناز وہ ناز شہادت تھے. نیا عنوان تھے وہ حق و باطل کے حسانے کا، اور شہید عشق ہی واقف ہے اسرار شہادت سے. شہید عشق ہی واقف ہے اسرار شہادت سے، وگرنہ کس کو آتا ہے سلیقہ سر کٹانے کا. اور نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا. نبی کا نام بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. دعاب نبی کی خون رسول، لعاب شیر، لعاب بطول، یہ ملے یہ سب عناصر تو پھر حسین بنا. تو حسین وہ ہے کہ آج جس کے ذکر کے لیے ہم سب جمع ہیں، اور حسین کا ذکر وہ ہے جو محبوب مصطفیٰ ہے. حسین کا تعارف اگر ایک جملے میں کرایا جائے کہ حسین کون ہے، حسین وہ ہے جو اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے. تو جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ 2 دفعہ محبوب ہوتا ہے، وہ 2 دفعہ پیارا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیار میں محبوب کا پیار چھپا ہوتا ہے. حسن و حسین وہ ہیں، سیدہ زہرا پاک وہ ہیں کہ جن کی سارے زمانے کی نظریں، جملے توجہ کیجیے گا، ساری زمانے کی نظریں، سارے جہان کی نظریں، ساری مخلوق کی نظریں حضور کی طرف دیکھ رہی ہیں. اگر حضور کی نظروں کو دیکھنا ہو وہ کدھر دیکھ رہی ہیں؟ یا حسین کو دیکھ رہی ہیں، یا حسن کو دیکھ رہی ہیں، یا زہرا پاک کو دیکھ رہی ہیں، یا مولا علی کو دیکھ رہی ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو حضور دیکھا کرتے ہیں. سامعین محترم، خوش نصیبی ہے ہمارے محترم بھائی علی فقیر صاحب، عاجز رسول صاحب، ہمارے بیٹے جناب سہیل صاحب، انہوں نے اس مبارک مہینے میں اپنے آستانہ پر ذکر اہل بیت کی محفل کو سجایا. کیونکہ ذکر اہل بیت وہ ذکر ہے کہ جس کو زندہ کرنا اور جس کا پرچار کرنا یہ ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ کوئی مستحب بات نہیں، یہ کوئی ایسی نفل بات نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں تو تب بھی گزارا ہو جائے گا. نہیں، آپ لوگ طرح طرح کی بولیاں سنتے ہیں، طرح طرح کی تقریریں سنتے ہیں، طرح طرح کے علماء کے مجلس میں بیٹھتے ہیں. آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کس بات کو سنا جائے، کس بات کو نہ سنا جائے، کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط ہے. ایک موٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ساری طرح کی بولیاں آپ سن چکے تو آپ 1 منٹ کے لیے غور کیجیے گا کہ جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور نے ہمیں آخری نصیحت کیا کی. جب حضور کی آخری بات، آخری نصیحت آپ کو یاد رہے گی تو پھر کبھی آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے، آخری حج سرکار نے فرمایا سن 10 ہجری میں، اور حج سے واپسی پر آپ غدیر رقم کے مقام پر سرکار تشریف فرما ہوئے، اور حضور نے یہ حدیث شریف بیان فرمایا، اپنا یہ فرمان ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میرے غلاموں میں جا تو رہا ہوں، یعنی دنیا سے جا رہا ہوں. حضور نے اپنے وصال کی خبر سنائی. حضور نے فرمایا شاید اگلے سال اللہ کا مجھے بلاوا آ جائے. صحابہ کرام مضطرب ہو گئے، بے چین ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام کی جدائی کوئی آسان کام نہیں، حضور کی جدائی کوئی
آسان کام نہیں تھا. اس امت پر جو سب سے پہلا صدمہ پہلی مصیبت پڑی وہ سرکار کی جدائی تھی. اور حضور نے فرمایا میرا وصال فرما جانا قیامت کی نشانی میں سے پہلی نشانی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہم سے اٹھا لیا. لیکن سرکار نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں جا تو رہا ہوں. جیسے کوئی پردیش میں بندہ جاتا ہے نا, پیارا ہو بہت, اس سے بڑا تعلق ہو, دل کا رشتہ ہو, آپ کہتے ہیں یار کو نشانی دے گا, میں اس کو دیکھوں, اس کو بھی یاد کروں. آج کل آپ جس سے محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, اس کی تصویریں سنبھال کے رکھتے ہیں, اس کے خط سنبھال کے رکھتے ہیں, اس کی یادیں سنبھال کے رکھتے ہیں. اس ماں سے پوچھو کہ جب اس کے بچے پردیش میں ہوتے ہیں نا, اس کو یاد آتی ہے تو بچوں کے کپڑوں سے بھی اس کو بچوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے, اس ان کے بستر سے بھی اس کو خوشبو محسوس ہوتی ہے. انسان یادوں کے سہارے زندہ رہتا ہے. سرکار نے اپنے وصال کی خبر تو سنائی, صحابہ مضطرب ہوئے. حضور نے فرمایا گھبرانا نہیں, دو ایسی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک ان سے وابستہ رہو گے تمہیں میری خوشبو بھی محسوس ہوتی رہے گی, میری نور بھی نظر آتا رہے گا. جب تک ان دو چیزوں کا دامن پکڑ کے رکھو گے, جب تک ان دو چیزوں کے ساتھ جڑ کر رہو گے تو سمجھو تم مجھ سے علیحدہ نہیں ہوئے بلکہ مجھ سے جڑے ہوئے, بلکہ مجھ سے جڑے ہوئے ہو. صحابہ نے عرض کیا وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, اے میرے صحابہ. اور حضور صرف ان سے مخاطب تھے یا ہم سے مخاطب؟ حضور کا وہ خطاب کس سے تھا بولیے؟ صرف حاضرین سے تھا یا ہم سے بھی ہے؟ بولیے نا, ہم سے بھی ہے. قیامت تک آنے والے غلاموں سے سرکار مخاطب ہیں کہ وہ قیامت تک آنے والے مسلمان میرے امتی اگر دنیا کے علماء کی باتیں سن سن کر کنفیوز ہو جاؤ تو پھر یہ دو باتیں یاد رکھنا ہے, تارکم فیکم الثقلین, میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان تمسکتم بہما, جب تک ان کا دامن پکڑ کر رکھو گے, لن تضلوا بعدی ابدا, میری گارنٹی ہے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. گمراہی سب سے بڑی جو مصیبت ہے تو گمراہی ہے. تو گمراہی سے بچنے کا حضور نے کیا راستہ بتایا؟ حضور نے یہ نہیں بتایا کسی خاص جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو گمراہی سے بچ جاؤ گے, یہ بھی نہیں کہا تو خاص پگڑی پہن لو تو گمراہی سے بچ جاؤ گے. حضور نے یہ بھی نہیں کہا تو خاص نعرہ ایجاد کر لو تو گمراہی سے بچ جاؤ. حضور نے دو چیزیں دی تھی نا, اور حضور نے یہ دو چیزیں کس کو دی؟ ساری امت کو دی, قیامت تک آنے والے غلاموں کو دی ہیں. یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ ہے وآیت رسی, ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جو ایک رسی ہے زمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی ہے, جو اس کو پکڑ لیتا ہے وہ میرے ساتھ جڑ جاتا ہے. یا رسول اللہ دوسری چیز کون سی ہے؟ فرمایا وآیت رسی اہل بیتی, دوسری چیز میری اہل بیت, میری عطرت ہے. ان دونوں کا دامن جب تک پکڑ کے رکھو گے میری گارنٹی ہے کبھی گمراہ نہیں. تو حضور نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن پکڑنا ہے, ایک ہاتھ میں بولیے اہل بیت کا دامن. ایک ہاتھ میں کس کا دامن پکڑنا ہے؟ تو اہل بیت کیا کشیاں دے چھوڑے. حضور نے تقسیم کی تھی کہ اہل بیت کا ذکر صرف یہ کریں گے, یہ تو شیعہ سنی تو بعد میں بنے ہیں نا, یہ تو بعد کی سیاسی تقسیم ہے. حضور نے تو سب غلاموں سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں قرآن رکھنا ہے, ایک ہاتھ میں اہل بیت رکھنے ہیں. آج ہماری مسجدیں اہل بیت کے ذکر سے خالی اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے. ہمارے ممبر اہل بیت کے ذکر سے خالی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر اہل بیت کرے گا اس پہ تہمت لگے گی, اس کو لیبل لگایا جائے گا, اس کو شیعہ کہا جائے گا. وہ خدا کے بندو, یہ اہل بیت یہ شیعوں کے نہیں ہیں, یہ ایمان کے ساتھ ان کا تعلق ہے, یہ حضور کی اولاد ہیں. تو دوستان مکرم ان جملوں پہ غور کیجیے گا. حضور نے کیا دیا؟ حضور کی آخری نصیحت دیکھو نا, مثلا یہ آہستہ بیٹھے نا, آہستہ کرتا, اللہ ان کو لمبی عمر دے. اگر یہ دنیا سے چلے گئے, کوئی بندہ یا ان کے بزرگ دنیا سے چلے گئے, اگر جاتے ہوئے انہوں نے کوئی جملہ ان کی ماں نے یا ان کے باپ نے ان سے کہا ہو کہ صفدر میں دنیا سے جا رہا ہوں, اے کم تو ضرور کرنا, فلانی جائی رشتہ دینا یا فلانی جائی رشتہ لینا, اور اگر یہ گل نہ چنگی نہ بھی لگی, نہ دلیں پسند نہ بھی ہوئی, یہ آسن یار میری ماں نے آخری نصیحت ہے, میری ماں نے آخری گل ہے, میرے باپ نے آخری گل ہے, میں اتنا موڑ کروں. ایسے ہی نہیں بولو نہیں. کوئی بدقسمت اولاد ہوگی جو اپنے ماں باپ کی, ویسے بھی کچھ نصیب اولاد تو وہی ہوگی ماں باپ کا حکم میں کھا لے, لیکن آخری بات جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں نا تو کوئی بندہ, کوئی اولاد ایسی نہیں ہوتی کہ جو اپنے ماں باپ کی آخری نصیحت کو پورا نہیں کرے. ہر حلالی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں یار اگر ساری زندگی کچھ نہیں بھی کر سکا نا,
تو میرے باپ نے جاتے ہوئے جو بات کہی تھی میں اسی کو لاگ رکھوں گی، میری ماں نے جاتے ہوئے جو نصیحت کی میں اسی کو لاگ رکھوں گی۔ ساری زندگی اگر حضور کی کسی بات پہ بھی عمل نہیں کیا، یار اتنا غور کر لو حضور نے جاتے ہوئے میں کیا کہا۔ یہ آخری نصیحت تھی حضور کی۔ حضور نے فرمایا کتاب اللہ و عشرتی، میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ آج کتنے قرآن کو پڑھنے والے، آج کتنے قرآن پہ عمل کرنے والے، آج کتنے ہیں جو قرآن کا درس لے کر قرآن کو اپنی زندگی کا نمونہ عمل بناتے ہیں۔ ہم نے اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا، اور یہ جب تک یہ دونوں حاکم نہیں ہوں گے نجات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہدایت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، گمراہی سے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہیں، قرآن کی جس آیت کو کھولو گے، میں تمہیں جزا تو ہو رہا ہوں لیکن مت سمجھو میں چلا گیا، قرآن کی جس آیت کو کھولو گے میری خوشبو نظر آئے گی، جس آیت کو پڑھو گے میرا حسن نظر آئے گا، میرا کردار نظر آئے گا، میرا دستور عمل نظر آئے گا، میری زندگی کا کوئی گوشہ بے نقاب ہوگا، اور میری اہل بیت کے جس فرد کو دیکھو گے ان میں سے تمہیں میری خوشبو نظر آئے گی، میری اہل بیت کے جس فرد کو دیکھو گے ان میں سے میرا حسن چھلکے گا، میرا کردار نظر آئے گا، میری خوشبو نظر آئے گی۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ حضور کے اہل بیت کے جس فرد کو دیکھو گے حضور کی خوشبو۔ آج یہ جو اس خطے کے لوگ ہیں، ہم آپ کو ہند کے ہمیں دین ملا ہے تو حضور کے اہل بیت کے سب سے ملے۔ یہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کون ہے؟ 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا، وہ تو صرف ایک عدد ہے نا، باقی پورے کا پورا ہندوستان ہی آپ کی کمائی ہے۔ یہ جو ہمارے باپ داداؤں نے جو ہندوستان کی قوم کی قدیم، آپ کے باپ داداؤں نے جو کلمہ پڑھا کس کی برکت سے پڑھا ہے؟ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی برکت سے پڑھا ہے، داتا گنج بخش ہجویری کی برکت سے پڑھا ہے، ایک امام حسین کا شہزادہ ایک امام حسن کا شہزادہ۔ اور پھر ہمارے پڑوس میں جو اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت ثانیہ غوث پاک سیدنا پیر میرے ارشاد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، پروفیسر ڈاکٹر پیر سید محمد اطہر علی رضا شاہ صاحب بخاری۔ دوستان محترم، وقت مختصر میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، جو آپ کو بات سمجھانی مقصود ہے کہ اس میں حضور نے کسی فرقے کی تقسیم نہیں کی ہے۔ آپ حسین کے فرقوں میں نہ بانٹیں، حسین خدا کی قسم کسی مذہب سے بھی تعلق نہیں رکھتا۔ سورج کشمیری نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں۔ حسین نے وہ کام کیا ہے، خدا کی قسم پوری انسانیت ناز کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے جب ازل میں انسان پر یہ امانت ڈالی تھی، انا عرضنا السماوات والارض، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی محبت کی امانت کو جب پہاڑوں پہ پیش کیا وہ کانپنے لگے، آسمانوں پہ پیش کیا وہ لرزنے لگے، ہم نے سمندروں پہ پیش کیا انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان آگے بڑھا، اس نے میری محبت کی امانت کو اٹھا لیا۔ انه كان ظلوما جهولا، انسان ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا، اس کو نہیں پتا، اس نے کتنی بڑی امانت کو اٹھا لیا۔ پوری انسانیت اس بوجھ کے تلے دبی ہوئی تھی کہ یا اللہ تیری محبت کی امانت کو ہم کیسے سنبھالیں۔ اللہ نے پھر وہ ایک حسین حضور کا بیٹا کربلا میں بھیج کر اس نے اللہ کی محبت کی خاطر ہر محبت کو قربان کر کے یہ بتایا ہے کہ اے پروردگار تیری محبت کی امانت کو جو ازل سے ساری انسانیت نے اٹھایا تھا، آج میں نے اس امانت کو ادا کر دیا، آج میں نے اس امانت کو ادا کر دیا۔ کون سی محبت ہے، کون سا رشتہ ہے جو حسین نے اللہ کی رضا کی خاطر قربان میں کیا ہو، مدینہ چھوڑا ہے۔ آپ مدینہ جاتے ہیں نا، بہت سارے لوگ مدینہ کو چھوڑنا آسان ہے، حسین نے مدینہ چھوڑا، آپ کے لیے آسان نہیں، جو حضور کا بیٹا اس کے لیے آسان ہے، جو پیدا ہی مدینے اس کے لیے آسان ہے، جو حضور کے ممبر پہ بیٹھا جس کے لیے حضور خطبہ چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ممبر پہ بیٹھا تھا اس کے لیے آسان تھا، جو حضور کی زلفوں سے کھیلنے والا ہے اس کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان تھا، خدا کی قسم آسان نہیں تھا، لیکن حسین کے سامنے مقصد بڑا تھا۔ حسین نے مدینے کی محبت کو قربان کیا، وطن کی محبت کو چھوڑا، اور پھر مکہ شریف تشریف لائے، رجب میں مدینہ چھوڑا، 5 مہینے مکہ شریف میں رہے، اللہ کے حرم میں، اللہ کے گھر میں، اور 28 جب 8 ذیلحج ہوتی ہے، چیزوں میں تربیہ کہتے ہیں، جب ساری دنیا مکے کی طرف آتی ہے، ایسے ہی ہے نا، 8 ذیلحج
ساری دنیا تو مینا کی طرف آ رہی ہے, مکہ شریف کی طرف آ رہی ہے, لوگ حج کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں, اور حج کا جو وارث ہے, جو نبی کا بیٹا ہے, وہ حج کو بچانے کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے مکہ کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ جزیر سے پرندے بھیس بدل کر حاجیوں کے روپ میں مکہ شریف پہنچے ہوئے تھے. وہ چاہتے تھے کہ انجانے میں حسین کو شہید کر دیا جائے, پتہ ہی نہ لگے ساری زندگی جنگ کا قاتل کون تھا. حسین کو پتا تھا کہ مجھے یزید نے جینے نہیں دینا, میں نے مرنا تو ہے, جام شہادت پینا تو ہے, لیکن دشمن کو ننگا کر کے جاؤں گا تاکہ قیامت تک میرے غلاموں کو, میرے نانا کے غلاموں کو یہ پتہ چل جائے اہل بیت کے دشمن کون ہے. آج بھی پہچان ہے نا, آج میں نے کتنے سال اٹھا, یزید کے حامی آج بھی موجود ہیں, آج بھی یزید کو امیر المومنین کہنے والے موجود ہیں. تو حسین نے یزید کو ننگا کر کے بتایا ہے کہ قیامت تک کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ میرا دشمن کون تھا. جو میرا دشمن تھا وہ میرا نہیں تھا, وہ حضور کا دشمن تھا. حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے, میں حسین سے. ان دونوں میں تو فرق ہی کوئی نہیں ہے. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. تو فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی کون سی محبت ہے جس کو حسین نے قربانی, کعبہ شریف چھوڑا, مکہ شریف چھوڑا. پھر آ جائیے میدان کربلا میں, کون سا رشتہ ہے, کون سا تعلق ہے, کون سا پیار ہے جس کو اللہ کی رضا کی خاطر حسین نے کربلا میں قربان نہ کیا. اپنے بیٹوں کی محبت کو قربان. اسماعیل ابراہیم نے ایک بیٹے کی قربانی دی تھی, ایک بیٹے کی قربانی کیا تھا. وہ قربانی اللہ نے قبول کر لی, بیٹا بچ گیا, لیکن آنکھوں کو پھکی بنی تھی. بیٹے کو رسیاں باندھی گئی تھی تاکہ تڑپنے سے باپ کا دل نہ کانپے. ابراہیم اللہ کا خلیل ہے, حسین کو پیغمبر تو نہیں تھا, حسین کو پیغمبر تو نہیں تھا, کوئی نبی تو نہیں تھا, لیکن حسین اپنی کلاس کا امتحان نہیں دے رہا تھا, یہ سید الانبیاء کا امتحان دے. پیر سید نصیر نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ کربلا میں ایک بہانہ تھا حسین ابن علی, کربلا میں ایک بہانہ تھا حسین ابن علی, لینے والے نے لیا تھا امتحان مختلف, لینے والے نے لیا, یہ حضور کا امتحان تھا, یہ حضور کا بیٹا تھا نا, اس کے خون میں حضور کا خون ہے, اس کے جسم میں حضور کا جسم شامل ہے, اس کے ہڈیوں میں حضور کی ہڈیاں شامل, اس کے گوشت میں حضور کا گوشت شامل, حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے. ان کا امتحان ان کا نہیں تھا, یہ حضور کا امتحان تھا. اس لیے اگر آپ ظاہری نظر سے دیکھیں گے تو حسین کا امتحان آپ کو نبیوں سے بھی بڑا نظر آئے گا. نبیوں سے بڑا نظر, حسین نبی تو نہیں تھا نا, لیکن امتحان بڑا اس لیے تھا کہ یہ نبیوں کے نبی کا امتحان دے رہا ہے, یہ حضور کی جگہ امتحان پرچہ دے رہا تھا. جو ایم اے کی کلاس کا امتحان دیتا ہے وہ ایم اے کے لیول کا بندہ ہوتا ہے. تو حسین کا امتحان بڑا تھا. ابراہیم خلیل اللہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھری رکھتے ہیں بیٹے کی گردن, آخری 2-4 جملے ہیں, بیٹے کی گردن پر کہیں دل نہ پسیج جائے, قربانی ضائع نہ ہو جائے. اللہ نے ان دونوں باپ بیٹے کی اس ہوئے تسلیم کو, اس فرما برداری کو, اس رضا پر قربان ہو جانے کو قبول کر لیا. فرمایا کل سب تک تو رویا, اے ابراہیم تیرا خواب سچا ہو گیا. اور آگے جو جملہ رب نے فرمایا نا, تو سلام علی ابراہیم, اے ابراہیم تجھ پر. حسین نے ابراہیم نے بیٹے کی قربانی دی نا, قربانی قبول ہوگی, اللہ نے سلام بھیجا, تو حسین پہ سلام نہ آیا. حسین پہ ایک دفعہ نہیں, جتنی دفعہ حسین نے قربانی دی ہے, کبھی علی اکبر کی قربانی پیش کی, اللہ نے سلام بھیجا, حسین تجھ پہ سلام. کبھی علی اکبر کی قربانی دی, آسمان سے سلام آیا ہوگا, حسین تجھ پہ سلام ہے. کبھی قاسم و محمد کی قربانی دی, آسمان سے سلام آیا ہوگا, حسین تجھ پہ سلام ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہ لکھو, ان پہ سلام نہیں تو پھر کس پہ سلام؟ سلام اللہ نے بنایا ہی ان کے لیے, ان پر قیامت تک کے لیے سلام ہے. ان پر حوریں سلام بھیجتی ہیں, ان پر ملائکہ سلام بھیجتے ہیں, ان پر قدسی سلام بھیجتے ہیں, خود خدا سلام بھیجتا ہے. اور ایک آخری بات, یہ جو آپ جانور ذبح کرتے ہیں عید پر, عید قربان پر, تو ذبح کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کان ٹوٹی ہو, کان کٹا ہوا ہو, آنکھ ڈھائی ہو, کوئی نقص ہو ظاہری بدن میں, قربانی نہیں لگتی ہے. ایسے ہی ہے, عمر بھی پوری ہونی, عمر کامل ہونی چاہیے, عمر بھی پوری ہونی چاہیے, نقص بھی نہیں ہونا چاہیے. اس طرح ایک قربانی اگر ناقص کی قربانی اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہو سکتی. جو قربانی ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے ہے,
ایک واجب کو پورا، اگر اس کے لیے جانور کا کامل ہونا ضروری ہے تو وہ قربانی اللہ نے دین کے لیے لینی ہے. یہ تو دین بچانے کے لیے قربانی ہے نا، یہ تو اسلام بچانے کے لیے قربانی، پھر وہ ناقصوں کی تو نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے اللہ نے دین بچانے کے لیے پھر اسی گھر کا انتخاب کیا ہے جس میں اللہ نے ناقص چھوڑے ہی کوئی نہیں ہے، عیب چھوڑا ہی کوئی نہیں ہے، جن کو سراپا کمال سراپا حسن بناتے ہیں. اور قربانی جب آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں سنت ابراہیمی، ایسے ہی کہتے ہیں سنت ابراہیمی ادا کرے. حضور کے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یہ قربانی ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ایسے ہی ہے، لیکن ابراہیم کی سنت جانور ذبح کرنے کی نہیں تھی. بولیے ابراہیم نے فرمایا جانور کی بہت ذبح کی ہے، آپ نے جہاں مسجد بنائی ساتھ قربان گاہ بنائی، لیکن اصل سنت ابراہیم کیا تھی؟ انہوں نے دیکھا اصل سنت ابراہیمی کیا تھی؟ وہ تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی گئی تھی. پوری کائنات میں اگر کسی نے ابراہیم کی سنت کو پورا کیا تو حضور کے بیٹے حسین نے پورا کیا، حسین نے پورا کیا. وہ جو باقی رہ گیا تھا کام مینا میں، وہ مینا میں تھی نا قربانی اسماعیل کی، جو مینا میں باقی رہ گیا تھا علامہ اقبال فرماتے سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال را تفصیل بود. یہ راز حسین کی قربانی ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کا راز ہے، وہ تو اجمال تھا یہ اس کی تفصیل ہو رہی ہے. وہ جو قربانی باقی رہ گئی تھی اللہ نے فرمایا تو فدینا بذبح عظیم، ہم نے اس کا بڑا عظیم فدیہ دی. اسماعیل کو جب چھوڑا نا قربانی قبول کر اسماعیل بچ کے دمبا آ گیا ذبح ہو گیا، تو جو جملہ بولا گیا بس آخری بات ہے فرمایا وہ فدینا بذبح عظیم، ہم نے اس کا بڑا عظیم فدیہ دیا. اب بتائیے اسماعیل قربان ہو گیا تو وہ بڑا فدیہ تھا، وہ بڑا فدیہ تھا، یا دمبا ہو گیا وہ بڑا ہے. دمبا تو بڑا نہیں ہے نا، اسماعیل اگر ذبح ہوتے تو وہ مانا جاتا بڑی قربانی ہوتی. اس کا مطلب ہے اللہ نے اسماعیل سے بھی بڑی قربانی کی. اس کے فدیے میں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد دمبا نہیں تھا، اس سے مراد حضور کا بیٹا تھا، حسین تھا، حسین تھا. اس قربانیوں کی داستان مینار سے شروع ہو کر کربلا پہ ختم ہوتی ہے. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل.